السلام علیکم ایوری ون، ویلکم، خوش آمدید آپ سب کا میرے اسلامک وائس چینل پر۔ سب سے پہلے آپ سب کو ایڈوانس میں اسلامی نئے سال کی مبارکباد۔ دوستو، آج آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا محرم الحرام کے بارے میں، جیسے محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے، محرم میں کس دن روزہ رکھنے سے اگلے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلامی قمری سال کا پہلا بابرکت مقدس مہینہ محرم الحرام ہے۔ زمانہ اسلام سے پہلے اس ماہ مقدس کا شمار ان مہینوں میں ہوتا تھا جن میں مشرکین عرب جنگ و جدال اور قتل و قتال بند رکھتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دین اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و فضیلت اور زیادہ ہو گئی۔ دنیا کے ہر ملک اور قوم میں کسی مشہور اور اہم واقعات کی وجہ سے سال کی ابتدا ہوتی ہے یا پھر کسی اور وجہ سے، لیکن اسلامی سال مسلمانوں کا ہجری سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مقدس سے شروع ہوتا ہے، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس سال کی پہلی محرم الحرام ہجری سال شمار ہوتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے کئی جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات کا تعلق اسی مہینے سے ہے۔ اس ماہ مقدس کا 10واں دن یوم عاشورہ کہلاتا ہے۔ عاشورہ کا لفظی معنی 10واں دن یا 10ویں تاریخ ہے، مگر اب عرف عام میں یوم عاشورہ کا اطلاق محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے، جس دن شہزاد رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مذہب اسلام کی خاطر حق کے لیے راہ خدا میں جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اس ماہ مقدس میں رونما ہونے والے جاں گداز واقعات اور حادثات میں پہلی محرم الحرام کے دن شہادت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش آیا، اور 10ویں تاریخ کو شہزاد رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ نمایاں ہے۔ واقعہ کربلا میں بہت سارے پیغامات ہیں، ان پیغامات پر عمل کرنا ہی دراصل شہزاد رسول جگر گوش بطول حضرت سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ جس طرح امام عالی مقام نے حق کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایک ظالم حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کیا، اور لالچ یا خوف کے دباؤ میں آنے کے بجائے اپنے دل میں ایک اللہ جل شانہ کا خوف اور اسی کی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت وقت کو للکارا، اسی طرح ہمارے اندر بھی انفرادی اور سماجی سطح پر بھی ایسی قوت و طاقت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم جہاں بھی ظلم و زیادتی اور ناانصافی دیکھیں وہاں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ظالم کو ظلم سے روکیں۔ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس ماہ میں کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی ہے لیکن اس ماہ مبارک کی برکت سے اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ چند اعمال جو ہمیں کرنے چاہیے، سب سے پہلا روزہ رکھنا، کیونکہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر غالب گمان ہے عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورہ کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی فضیلت قرآن پاک میں آئی ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ اسلام سے پہلے بھی اہل مکہ اور یہودی لوگ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قریش زمانے جاہلیت میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، تب یوم عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا۔ جس کا جی چاہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی نہ چاہے وہ چھوڑ دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ عاشورہ کے دن انبیاء کرام علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو۔
ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ایسی تھیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ پہلا یوم عاشورہ کا روزہ، دوسرا ذی الحجہ کا روزہ، اور تیسرا ہر ماہ 3 دن کے روزے، اور فرض نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس مہینے میں دوسرے اہم کام کرنے کے یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے اور گناہ کے کام سے خصوصی طور پر اجتناب کرے اور توبہ اور استغفار کرے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کے متعلق خصوصی حکم نازل فرمایا، ان مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کے تحت مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں ان مہینوں میں گناہ کرنا دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، جس طرح کہ حرم میں گناہ کرنا دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔ تیسرا اہم کام جو ہمیں کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ چوتھا کام جو ہمیں کرنا چاہیے، اس ماہ محرم الحرام کے مہینے میں عاشورہ کے دن سخاوت کرنا، یعنی غریب لوگوں کو کھلانا پلانا، اور سب سے اہم اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا رزق کے اندر وسعت و فراخی کا باعث بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سارا سال اس پر رزق کی وسعت اور فراخی فرما دیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اسے بالکل ایسے ہی پایا۔ میرے دوستو، اگر آپ ہماری ویڈیو یہاں تک دیکھ لیے ہیں تو یقیناً آپ محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماہ محرم الحرام میں خوب جم کر نیکیاں کرنے کی توفیق دیں اور پاک پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول کرے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔